نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوم کلاس کی سبھی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمہ اکیڈمی کی جانب سے الحمدللہ دورہ قرآن کے 15 پارے ہم کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 16واں پارہ پڑھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیں، ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پہ عمل پیرا ہو سکیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اسی طرح سلامتی کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے آج ہم آغاز کریں گے۔ سورہ کہف پارہ نمبر 16 آیت نمبر 75۔ ہم اس سے پہلے یہ پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ سفر پر جا سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دی اور یہ کہا کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، اور پھر ساتھ چلنے پر جب انہوں نے دیکھا سب سے پہلے انہوں نے کشتی کے تختے توڑ دیے، جس پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے اعتراض کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معذرت کی۔ تھوڑا سا آگے چلے تو ایک لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو کہا کہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں مار ڈالا، آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ اسی سے آگے پھر آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے۔ پھر وہ دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گر رہی تھی یا گرنے لگی تھی، اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی۔ اب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے رہے ہیں پہلے سوال کا کہ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں سے کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا ہی نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا۔ اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سختر عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ یعنی ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے
فتوحات یعنی انہوں نے کافی فتوحات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بادشاہت عطا کی تھی، اور وہ جہاں بھی جاتے تھے یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وہاں ان کو فتح نصیب ہوتی تھی، اور اسی طرح پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق وہاں پہ اللہ کے حکموں کا ہی نفاذ کیا کرتے تھے۔ پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یعنی ایک سفر پھر اس نے اور اختیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج غروب کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ واقعہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کے پاس کی کل کی خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کی بھی قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ یعنی وہاں کے لوگوں نے ان کو پیشکش کی کہ ہم مال دولت اکٹھا کر کے دیتے ہیں تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں، جبکہ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہے، مجھے اپنی افرادی قوت کے ذریعے مدد کرو میری، پھر میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، پھر تو ان میں دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی اس میں وہ کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی؟ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ بالکل سچا اور برحق ہے۔ یعنی انہوں نے ایک دیوار بنائی لوہے کی چادروں کے ساتھ، جس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال کے اس کو مضبوط کر لیا، اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ حکمت سکھائی، اور کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، بلکہ کیا کہا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس دن ہم نے انہیں آپس میں ایک دوسرے ہی گڈمڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، یعنی قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوتے چھوڑ دیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کفار کو ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے، اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، یعنی اللہ کی تعریف گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے، میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے، سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ الحمدللہ سورہ کہف کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، اس کی 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہیں تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی،
جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ بھی نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا، تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک یعنی 3 دن تک کسی سے بھی بات نہ کر سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی سے دانائی عطا فرمائی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈر رکھنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا، یعنی فرشتے نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام کو جواب دیا، کہنے لگی، یعنی مریم علیہ السلام کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا، ورنہ اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک کھلی نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ یعنی جو ڈیلیوری پینز ہوتی ہیں، اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں سے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے لیے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے، مریم، تو نے تو بڑی بری حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ او لو بھلا، ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ اتنے میں بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کی خدمت گزاری کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن تک اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، اور یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور پس وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔
میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، سیدھی راہ ہے یہ۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ شریک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کام انجام کو پہنچ جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ لوگ زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہبری کروں گا۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ کہا، اچھا، آپ پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر میں کبھی محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا ذکر کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا اور پکا تھا، اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشاتوں کے پیچھے لگ گئے، نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور پھر توبہ کرنے کے بعد ایمان لائیں، پھر نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہوا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، یعنی فضول بات، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں صبح و شام کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت ہیں۔ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا وہی ہے، وہی رب ہے۔ تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں ان شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ ہم پھر
ہر گروہ سے انہیں نکال کر الگ کھڑا کریں گے اور اللہ رحمان سے جو بہت اکڑتے پھرتے تھے، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں، اور جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت کو ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا کہ جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی، کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کو کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل ہی اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں لیکن ایسا ہرگز ہونے والا نہیں۔ وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ ان کا قول قرار تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اسی نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن کر بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں پیدا کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ جی، سورہ مریم یہاں کمپلیٹ ہو گئی۔ سورہ طٰہٰ اب ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی سورت ہے، اس میں 135 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان ہے اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر پوشیدہ چیز بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جب کہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت کے دن
قیامت آنے والی ہے جسے ہم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑا کرتا ہوں، اور بھی بہت سے مجھے فائدے ہیں. فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے. ڈالتے ہی وہ سام بن کر دوڑنے لگی. فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس پہلی صورت میں دوبارہ لا دیں گے. اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے. یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں. اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، موسیٰ، تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے. ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کیا ہے، جب کہ ہم نے تیری ماں کو کہ وہ الہام کیا کہ جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے. بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. اور میں نے اپنی طرف خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا اور کہا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو. اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا. پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا. پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو یہاں آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے. جواب ملا کہ تم بالکل خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا اور دیکھتا رہوں گا. تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی ہے، پھر راہ سجھا دی. اس نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہوا؟ جواب دیا، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اور کتاب میں موجود ہے. نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے. پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ. کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ایک بار پھر واپس لوٹائیں گے، اور اس سے پھر دوبارہ تم کو سب کو کھڑا کر کے نکال دیں گے. ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے. بس تو ہمارے اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو اس کا خلاف کرے، صاف میدان میں مقابلہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن، یعنی ان کا عید کا دن تھا، جشن کا دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں.
بس فرعون لوٹ گیا، اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ و افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیہ میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورے کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ اور جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا پھر ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر کو محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا اور تو برتر رہے گا۔ پھر تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی عصا ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی اور اس نے ان تمام جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو جو لوگوں کو سانپ بن کے دکھائی دے، یعنی سانپ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، ان کو نگل لیا۔ اور یہ دیکھ کر تمام جادوگر کیا ہوئے، سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کہنے لگا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں کس کی مار زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی اور اس اللہ کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ ہی زندگی۔ جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا تو پھر دریا ان پر سب چھا گیا اور جیسا کچھ تھا وہی چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے کہا اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ فرعون نے کیا کیا، اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نے دکھایا۔ اے بنی اسرائیل دیکھو، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر غضب نازل ہوگا اور جس پر غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں، اور جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے کہا کہ اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا میں نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی جبکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟ کیا تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر یہ زیورات
قوم کے جو بوجھ لا دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کسی آواز تھی۔ پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام اس سے پہلے ہی ان سے کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے، یعنی اس بچڑے کے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھری اور اسے اس میں ڈال دیا، یعنی فرشتے کی جو قدموں کی مٹی تھی اس کو اس میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ کیا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور یہ ایک وعدہ اور بھی تیرے لیے ہے جو تجھے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تم تھے، ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لا دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا ہی بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، اور کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کی حقیقت ہم سے باخبر اس کی حقیقت ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، یعنی مکہ کے لوگ کہتے تھے اچھا اتنے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے قیامت کے دن؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور زمین بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دی جائے گی، جس میں نہ تو کہیں موڑ تو دیکھے گا اور نہ ہی اونچ نیچ، جس دن لوگ پکارنے والوں کے پیچھے چلیں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پھسر کے کہ تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ اس دن سے فارشی کچھ کام نہ آئیں گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس دن زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کوئی عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے، کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم کیا، جس نے ظلم لاد لیا، یعنی جو ظلم لے کر آیا۔ اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم تجھ پر عربی قرآن نازل فرما رہے ہیں اور طرح طرح سے اس میں ڈر بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا ہو۔ پس اللہ عالی شان سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کر کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے،
یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ ٹپکتا یا آج چمٹتا۔ ہاں بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے مختلف حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کی آزمائش دنیا کو دے رکھی ہیں، تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تو خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے پروردگار نے تو ہمارے پاس اپنا رسول بھیجا کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور راہ یافتہ کون ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ طٰہٰ کمپلیٹ ہوتی ہے اور ہمارا 16واں پارہ بھی یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، آمین۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، آمین۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔